لاہور کے بعد کن دیگر اضلاع میں بسنت منائی جا سکتی ہے، اس پر بات کریں گے۔ پنجاب کے سرکاری کالجز کے پرنسپلز کو مالیاتی خود مختاری دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ میں ہوں انور حسین سمرا، آپ سمرا اسٹاک دیکھ رہے ہیں۔ 25 سال بعد لاہور میں 6، 7 اور 8 فروری کو بسنت منائی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے لاہوریے جو ہیں زندہ دلانے لاہور، انہوں نے دیگر شہروں سے اپنے مہمانوں کو انوائٹ کر لیا ہے۔ چھتیں بک ہو چکی ہیں، جو ہوٹلز ہیں ان کے کمرے بھی بک ہو چکے ہیں۔ اس وقت لاہور میں گہما گہمی کا عالم ہے، سڑکوں پر تزئین و آرائش بھی کر دی گئی ہے، اور اس حوالے سے سرکاری طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ یہ فنکشن جو ہے یہ سرکاری طور پر نہیں منایا جائے گا، لیکن عوام کو کھلی چھٹی دی گئی ہے کہ وہ انجوائے کریں۔ ڈور اور پتنگ کی جو ہے یہ اسپیسیفیکیشن کے مطابق مینوفیکچرنگ ہو چکی ہے، سیل بھی جاری ہے، لیکن بہت مہنگے ہیں۔ شائقین کا یہ کہنا ہے کہ ان کی پہنچ سے ابھی دور ہیں۔ تو پی ایچ اے نے ایک نیا کام کر دیا ہے۔ پی ایچ اے نے سرکار سے 64 کروڑ روپیہ جو ہے لاہور کی سڑکیں، شاہراہیں، اہم جگہوں کو سجاوٹ کرنے کے لیے، تزئین و آرائش کرنے کے لیے اضافی مانگ لیے ہیں، جبکہ دوسری طرف سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ سرکاری طور پر کوئی فنکشن جو ہے بسنت پہ نہیں کیا جائے گا۔ اور پی ایچ اے کو ہدایات دی گئی تھی کہ آپ اپنی کمرشلائزیشن جو ہے، ایڈورٹیزمنٹ جو ہے، برانڈنگ جو ہے، جو مین پی ایچ اے کا کام ہے جس سے وہ ریونیو جنریٹ کرتا ہے، اس سے ریونیو جنریٹ کرے۔ لیکن یہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ انہوں نے 64 کروڑ روپیہ جو ہے کس وجہ سے مانگا ہے، اور ذرائع نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ مبینہ طور پر خانچہ لگ سکتا ہے، کیونکہ یہ تمام چیزیں سپانسرڈ ہونی ہیں۔ سوڈا کمپنی سپانسر کر رہی ہیں، اس کے علاوہ اور بہت سارے برانڈ جو ہیں وہ ایکٹیویٹیز، بسنت کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو سپانسر کر رہی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنے وسائل سے جو ہے تمام جو انتظامات اس کے ذمے لگائے گئے ہیں وہ کریں۔ اس حوالے سے سرکاری طور پر یہ اناؤنس بھی کر دیا گیا کہ لاہور میں چلنے والی پبلک ٹرانسپورٹ، جس میں 27 اورنج ٹرینز ہیں، 64 میٹرو بسز ہیں جو چلتی ہیں کوریڈور پہ، اس کے علاوہ 188 فیڈر بسز ہیں، 40 کے قریب الیکٹرک بسز ہیں۔ یہ 3 دن ان پر فری سفری سہولت جو ہے لاہوریوں کو فراہم کی جائے گی۔ بلکہ لاہور نے بہت سارے لوگوں کو جو ہے ان کی مہمان نوازی کرنی ہے، اور مہمان جو ہیں وہ انجوائے کریں گے۔ اس کے علاوہ 6000 رکشہ جو ہیں وہ بھی چلائے، حکومت ان کو پیسے دے گی، وہ بھی فری چلائے جائیں گے۔ اور یہ میکسیمم کوشش کی جا رہی ہے کہ تمام موٹر سائیکل والے جو ہیں وہ سیفٹی راڈ لگائیں، لیکن ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ سیفٹی راڈ بھی لگائیں اور کم از کم موٹر سائیکل جو ہے اس کو استعمال کیا جائے۔ پنجاب حکومت نے 13 ہاسپٹل لاہور کے جو ہیں ان میں ایمرجنسی الرٹ جو ہے وہ جاری کر دیا ہے کہ 6، 7 اور 8 فروری کو باقاعدہ طور پر وہاں پر ایمرجنسی نافذ ہوگی۔ اس کے علاوہ لاہور کے 15 علاقے ایسے ہیں جہاں پر گڈی اڑانا جو ہے یہ ممنوع قرار دے دیا گیا ہے۔ یہ علاقے لاہور ایئرپورٹ کے گرد جو آبادیاں ہیں وہاں پر گڈی نہیں اڑائی جائے گی۔ ان میں ڈی ایچ اے بھی ہے، نادر آباد ہے، والٹن ہے۔ تو ایسے علاقوں میں اگر گڈی اڑائی جائے گی تو ان کے خلاف جو ہے کائٹ فلائنگ ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی۔ دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ لیکن ذرائع نے ہمیں یہ بتایا کہ پنجاب حکومت نے 4 اضلاع میں گڈی بنانے، ڈور بنانے اور اس کا دیگر مٹیریل جو ہے اس کی تیاری کی اجازت دی ہے۔ ان میں فیصل آباد ہے، قصور ہے، شیخوپورہ اور ملتان۔ اور ذرائع نے یہ بھی ہمیں کنفرم کیا کہ اگر لاہور کی جو بسنت فیسٹیوٹی ہے یا فیسٹیول ہے یہ سیف اینڈ سیکیور رہا تو پھر اگلے ویکینڈوں پہ ان اضلاع میں بھی گڈی اڑانے کی اجازت دی جا سکتی ہے، یعنی یہ بھی تیار ہو جائیں۔ ماضی میں بھی یہی ہوتا تھا کہ ایک دن لاہور میں بسنت ہوتی تھی، دوسرے دن قصور میں بسنت، اگلے ویکینڈ پہ قصور میں بسنت ہوتی تھی، اس سے اگلے ویکینڈ جو ہے فیصل آباد میں ہوتی تھی، اس سے اگلے ویکینڈ پہ جو ہے ملتان میں بسنت ہوتی تھی، یعنی یہ صوبہ بھر میں ایک دن بسنت نہیں ہوتی تھی۔ تو اب بھی یہ حکومت کی جو ہے منصوبہ بندی یہی ہے کہ اگر لاہور میں سیف اینڈ سیکیور بسنت بنائی گئی، کوئی کسی قسم کے حادثہ یا سانحہ نہ ہوا، کوئی کیجویلٹی نہ ہوئی، تو پھر باقی اضلاع کے لوگوں کو بھی بسنت منانے کی اجازت دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے باقاعدہ ایک ایکس پر اپنا پیغام بھیجا ہے کہ جی 5 فروری کشمیر ڈے کی چھٹی ہے، 6 کو جو ہے وہ بسنت کی چھٹی ہوگی، 7 اور 8 کو ویسے سرکاری چھٹی ہوتی ہے۔
اور انہوں نے عوام کو مشورہ دیا کہ آرام کریں، اپنی توانائیاں بحال کریں اور اس بسنت کو انجوائے کریں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو بسنت فیسٹیوٹی ہے یہ لاہور میں یہ کس طرح لاہوری اس پر عمل کرتے ہیں۔ اگرچہ حکومت نے تمام اسپیسیفیکیشن جو ہیں وہ گڈا بنانے کی ہوں، وہ ڈور بنانے کی ہوں، وہ فکس کی ہوئی تھی، اس کے مطابق مٹیریل تیار کیا گیا ہے۔ اگر کوئی کیجویلٹی یا حادثہ نہیں ہوتا تو باقی شہروں کے لوگ بھی تیاری پکڑ لیں۔ ہر ویکینڈ پہ ایک شہر کو اجازت دی جائے گی، وہاں پر بھی 3 روزہ بسنت فیسٹیول جو ہے یہ منعقد کیا جائے گا۔ اب آتے ہیں دوسری خبر کی طرف۔ پنجاب حکومت نے پہلے اسکول کونسلز کو مالیاتی خود مختاری دی کہ وہ اپنے اسکولوں میں نئے کمرے بنا سکتے ہیں۔ 40 ارب روپے کا یہ پروجیکٹ تھا، لیکن اس میں مبینہ طور پر اس وقت کے جو سیکرٹری اسکول تھے یا وزیر تعلیم جو تھے، انہوں نے جو کابینہ نے منظوری دی تھی وہ کنڈیشنز نکال دیں کہ ایک تو ان کا آڈٹ نہیں ہوگا، دوسرا وہ پیپرا رول فالو نہیں کریں گے، مالیاتی رول جو فالو نہیں کریں گے، اور اس حوالے سے ان کو خود مختار بنا دیا گیا، جس میں مبینہ طور پر کرپشن اور ٹھیکیداروں کے ذریعے پیسے کمانے کا ایک رستہ کھولا گیا۔ لیکن اب ذرائع نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ جو پنجاب میں سرکاری کالجز ہیں ان کی تعداد 802 ہے، ان کے پرنسپلز کو بھی اب مالیاتی خود مختاری دی جا رہی ہے۔ یہ کالجز کونسلز بنائی جائیں گی جن میں والدین کو رکھا جائے گا، یوتھ ممبران کو رکھا جائے گا، منورٹیز کے لوگوں کو رکھا جائے گا، اور ہر کالج کونسل کو 1 کروڑ روپے تک اسکول کالج کے اندر ریپیئر اینڈ مینٹیننس، اس کے علاوہ تعزین و آرائش یا کوئی اس طرح کے ایڈیشنل جو واش روم بنانے ہیں یا کوئی دفتر بنانا ہے یا کلاس روم بنانا ہے، اس کی اجازت ہوگی۔ اور اس حوالے سے سرکار یہ سوچ رہی ہے کہ یہ اسکول کونسلز کو جو دی گئی پالیسی تھی اس کو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہاں پر پیپرا رولز کو بھی فالو کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان اس کا آڈٹ بھی کریں گے، اس کی انسپیکشن CNW سے بھی کروائی جائے گی، کوالٹی کو مینٹین رکھا جائے گا۔ لیکن ذرائع نے ہمیں یہ بتایا کہ کچھ مافیا جو ہے، جو محکمہ تعلیم کے ساتھ وابستہ مافیا ہے، وہ مبینہ طور پر ایک سیاسی شخصیت کی سرپرستی کی وجہ سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کالج کونسل جو ہے اس کے SOPs جو ہیں یہ بھی اسکول کونسل کی طرح رکھے جائیں کہ نہ ان پر پیپرا رول لاگو ہو، نہ ان کا آڈٹ کیا جائے، بلکہ کالج کونسل کو امپاور کیا جائے، وہ اپنی مرضی سے ٹھیکیدار لے، اپنی مرضی سے کام کروائے اور اپنی مرضی سے پیمنٹ کرے۔ اب دیکھتے ہیں، اور ذرائع نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اس سیاسی شخصیت کے پیچھے کچھ دیگر ادارے بھی لگے ہوئے ہیں، کیونکہ مبینہ طور پر کرپشن کی رپورٹس بہت زیادہ آ رہی ہیں، شکایات آ رہی ہیں۔ تو ان سرکاری کالجز میں جو 802 کے قریب ہیں، یہ بنانے کے لیے سمری تیار کر لی گئی ہے، یہ صوبائی کابینہ میں رکھی جائے گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ مریم نواز اپنی کابینہ کے ذریعے اس سمری کو کس طرح منظور کرتی ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ پرنسپلز کو مالیاتی خود مختاری جو ہے وہ دینی چاہیے، تاکہ وہ اپنے کالجز میں ضرورت کے مطابق وہ جو بھی ریپیئر اینڈ مینٹیننس کر سکیں، رینوویشن کر سکیں، ریویمپنگ کر سکیں۔ لیکن اس حوالے سے سخت مالیاتی چیک ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اسکولز کو جو اختیار دیا گیا ہے وہ 40 ارب روپے کے فنڈز جو ہیں وہ مبینہ طور پر ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دے دیے گئے ہیں جن کو نہ تو تجربہ ہے اور نہ ہی انہوں نے پیپرا رول فالو کرنے ہیں۔ اس کے پیچھے ٹھیکیدار مافیا ہے، اور ذرائع نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اس کو بھی ریویو کرنے کا سوچا جا رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنی شفافیت لائی جاتی ہے، کتنا اس کو میرٹ پہ کیا جاتا ہے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب جو دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم زیرو ٹالرنس ہے اگینسٹ کرپشن، اگینسٹ نیپوٹزم اور فیورٹزم، تو اس پالیسی میں وہ کس طرح انشور کرتی ہیں، ٹرانسپیرنسی کس طرح انشور کرتی ہیں، میرٹ کس طرح انشور کرتی ہیں، فیئرنیس کس طرح انشور کرتی ہیں، یہ ایک بہت بڑا ان کے لیے امتحان ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے ویلاگ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔